अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। आज हम देखेंगे कि कैसे सियासी गिद्ध किसी के मरने का इंतजार करते हैं। नाज़रीन, साबिक़ खातून अव्वल बेगम कुलसूम नवाज 5 साल कबल इस दुनिया से गुजर गईं, तो अपने पीछे एक ऐसा सियासी गिद्धों का रेवड़ छोड़ गईं जिनका पसंदीदा मशगला किसी की बीमारी का मजाक उड़ाना था। अस्पताल के बेड पर लेटा इंसान जहां अपनी जिंदगी की बका की जंग लड़ता है, वहीं उसके लवाहिकीन न सिर्फ अपने प्यारों की तीमारदारी करते हैं बल्कि इस बीमारी पर होने वाली सियासत और सहाफती प्रोपेगेंडे का मुकाबला भी करते हैं। ये सच है कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता, लेकिन अपने कबीले के दुखों पर खुशियां कौन मनाता है? क्यों सियासी गिद्धों को खामोश कराने के लिए बीमार का मरना लाजमी हो गया है? आज जो बीमारी पर वावेला मचा रहे हैं, कल तक ये सब सियासी मुखालिफिन की बीमारी पर ना सिर्फ शुकूक व शुबहात का इजहार करते थे बल्कि बीमार के मरने तक उसका सरेआम मजाक उड़ाते थे। नाज़रीन, कल रात गए बनीगाला की बत्तियां रोशन हुई तो वहां पर एम्बुलेंस मौजूद थी। बनीगाला में कैद इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की बीमारी के हवाले से कई रोज से खबरें गर्दिश तो पहले ही कर रही थीं, लेकिन रात गए बनीगाला में एम्बुलेंस की आमद और डॉक्टर्स की वहां 1 घंटे से जायद की मौजूदगी ने कई सवालात को जन्म दिया। तहरीक इंसाफ की क़यादत बनीगाला पहुंची तो उन्हें बुशरा बीबी से इंसानी हमदर्दी के नाते भी नहीं मिलने दिया गया। एहतजाजन तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने वहीं खड़े होकर बुशरा बीबी की सेहत के हवाले से वीडियो बयान जारी करना शुरू कर दिए। खान साहब ने बीबी के सेहत के बारे में भी कहा है। बनीगाला में बीबी मौजूद है अकेली, उसकी सेहत और सिक्योरिटी के जिम्मेदार वो लोग हैं जिनके हाथों में उनकी कस्टडी। इस वक्त हम बनीगाला फायर गेट के ऊपर खड़े हैं और आकर हमने पूछा कि हमें जो है वो बताया जाए कि क्या एम्बुलेंस आई है, तो गेट पे बताया गया कि आई है। तो हमने कहा कि जी हमें फिर अंदर जाने की इजाजत दी जाए। और अचानक से इस तरह से एम्बुलेंस का रात को आना कम से कम फैमिली को, उनके घर वालों को बताना चाहिए था, लेकिन उन्होंने हमें अंदर नहीं जाने दिया। 1-1.5 घंटा एम्बुलेंस डॉक्टर्स की हमरा वहाँ पर अंदर रही। साबिक वजीर आजम की अहलिया बुशरा बीबी को चोरों की तरह रात को आके डॉक्टर्स की टीम ने देखा है, उनकी तबीयत खराब है, उनकी सेहत खराब है, जिसका ना उनके घर वालों को बताया जा रहा है, ना हमें से किसी को मालूम है। और अंदर उनके साथ क्या सलूक हो रहा है वो इस वक्त किस हालत में हमें कुछ मालूम नहीं है। मरीज कहता है मुझे एक खाने के अंदर कोई ऐसी चीज गई है कि उस खाने के बाद फौरन मेरी तबीयत खराब हो गई। अगर हम जनरली देखा जाए तो जो चीजें आपको हम पॉइजन कर सकते हैं उसमें एसिडिक हो सकता है, एल्कलाइन हो सकता है, हैवी मेटल्स हो सकते हैं। 2 माह से ज्यादा अरसे तक कोई टेस्ट होने नहीं दिया, ये पॉइजनिंग को एक्सक्लूड नहीं कर सकती। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खदशात के बरक्स आज पिम्स अस्पताल के डॉक्टर्स ने बुशरा बीबी को मुकम्मल फिट करार देकर उनकी सेहत के हवाले से ताज़ा तरीन रिपोर्ट आला हुकाम को भिजवा दी है। डॉक्टर्स ने साबिक़ खातून अव्वल को माहिर इमराज दिल से मजीद मुआयना करवाने की तजवीज़ दी और खाने में एहतियात का मशवरा भी दिया। आज बुशरा बीबी 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत के दौरान अडियाला जेल में कायम अदालत में भी पेश हुई। सियासी गिद्धों को इस पर भी एतराज़ है कि कल रात जिनकी बीमारी को लेकर सोशल मीडिया पर खूब ढंडोरा पीटा गया था, आज वो कैसे बिल्कुल सही सलामत अदालत में मौजूद थी। क्या बुशरा बीबी को अपनी बीमारी साबित करने के लिए व्हील चेयर पर बैठना पड़ेगा या फिर अस्पताल के बेड पर लेटकर बीमारी की शिद्दत जाहिर करने के लिए जोर जोर से कराहना पड़ेगा? आखिर बुशरा बीबी ही को अपनी बीमारी साबित करने के लिए करना क्या पड़ेगा जिससे उनके मुखालिफिन को यकीन आ जाए कि वो वाकई ही बीमार हैं? क्या सियासी गिद्ध खुदा न खास्ता बुशरा बीबी की आखिरी सांसें गिनना चाहते हैं? नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के सरगर्दा रहनुमाओं को खुद अपनी अदाओं पर गौर करना चाहिए। कल तक जो बेगम कुलसूम नवाज की बीमारी का मजाक उड़ाते थे, आज वो खुद कितने कर्ब में मुब्तला हैं, सिर्फ ये यकीन दिलाने के लिए कि उनके लीडर की अहलिया वाकई ही बीमार हैं। कल तक जो ग्रहें तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने अपने हाथों से लगाई थी, आज उन्हें दांतों से खोलना पड़ रहा है। सियासी गिद्ध और सियासतदान में फर्क अब वो जान भी गए हैं। जो आज ये फर्क नहीं जानना चाहते, कल उन्हें भी मालूम हो जाएगा। अब अगर मेरे कप्तान की अहलिया बुशरा बीबी खुद को बीमार करार दे रही हैं तो उन्हें एक कैदी की हैसियत से बेहतरीन इलाज मुआलजे की सहूलत मुहैया करना हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने एक साबका कैदी नवाज शरीफ को बेहतरीन इलाज कराने के लिए बैरून मुल्क भेजा। इससे पहले कि देर हो जाए और बेगम कुलसूम नवाज की तरह अपनी बीमारी को साबित करने के लिए एक और सियासी कैदी को जान से हाथ धोना पड़े। सियासत के सीने में दिल नहीं होता, लेकिन सियासतदान का दिल बहुत बड़ा होता है। हुकूमत आगे बढ़े और बुशरा बीबी को उनकी मर्जी के मुताबिक इलाज की सहूलत दे। नफरत की सियासत भी स्लो पॉइजनिंग की तरह होती है। नफरत को सियासत से अलग कैसे किया जाए, इस पर मजीद तफसील से बात करेंगे। कुछ सवालात भी हमारे जहन में हैं, इनसे बात करेंगे हमारे पैनलिस्ट के साथ। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।
नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक से पहले बात हो रही थी बुशरा बीबी की बीमारी के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं और उनका ये कहना है कि हमारे पास जो खबरें हैं उसके मुताबिक बुशरा बीबी की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, जबकि हुकूमती डॉक्टर्स का ये कहना है कि उनकी रिपोर्ट्स जो हैं वो सारी की सारी क्लियर हैं। अब इस माजी के अंदर मैंने एक रेफरेंस भी आपके सामने रखा था कुलसूम नवाज साहिबा का कि उसके ऊपर सियासत भी हुई, उसके ऊपर क्या क्या कमेंट्री हुई, क्या कुछ हुआ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब वो चली गई तो उसके बाद जो है वो अफसोस का इजहार किया गया कि जब वो इस दुनिया में थी तो क्या क्या अल्फाज कहे गए। कहीं ऐसी गलती दोबारा तो नहीं होनी जा रही, इसके बारे में भी बात करेंगे और कुछ लेटेस्ट जो सियासी खबरें हैं उनको भी बैठ के डिस्कस करेंगे। अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराऊंगा। मुस्लिम लीग नून से उनके सीनियर रहनुमा डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब आज प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और वकील नईम हैदर पंचोता साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सीनियर तज्जियाकार और एंकर पर्सन इमरान शफकत साहब भी आज हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का। नईम साहब, मैं सबसे पहले आपसे बात करना चाहूँगा क्योंकि कल रात को बनी गाला भी आप गए हुए थे और उसके बाद बार बार आप ट्वीट्स भी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बुशरा बीबी की तबीयत जो है बहुत ख़राब है, लेकिन रिपोर्ट्स जो हैं वो बिल्कुल क्लियर आ रही हैं। अब आखिर इस वक्त लेटेस्ट क्या अपडेट है, क्या उनकी तबीयत ठीक है नहीं है और डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? बहुत शुक्रिया जी। देखें, पहली बात तो ये है कि हमने आज से तकरीबन कोई 2 महीने पहले ये बात जो है रखी थी और यही बात उस वक्त इस्तदा की थी कि उनके टेस्ट करवाए जाएं। जब बीबी साहबा ने पहली दफ़ा शिकायत की थी कि इस तरह से खाने के अंदर कोई चीज़ मिला कर दी गई है जिससे मेरी तबीयत अचानक से नासाज हुई और मेरा गला भी ख़राब हो गया, मैं पूरा दिन खाना नहीं खा सकी और ये सारी सूरत हाल, आँखों में पानी, होंठ जो है वो वाइट हो गए, ज़ुबान का टेस्ट नहीं है, पानी पीते हैं तो उसका पानी का टेस्ट नहीं है। तो लिहाजा ये चीज़ें रखने के बावजूद 3 दिन के अंदर अंदर टेस्ट उस वक्त करवा लेने चाहिए थे, क्योंकि जब किसी को इस तरह का कोई भी चीज़ दी जाती है, जहर दिया जाता है या कोई भी ऐसी चीज़ हार्पिक हो या कोई भी किसी किस्म का भी जहर हो, जब उसे दिया जाता है तो उसका असर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बॉडी से जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो 3 दिन के अंदर टेस्ट ना करवाना, जो कि इस रियासत का, इस जो सारे सेटअप का जो चेहरा है वो अयां करता है कि ये जानबूझकर जब इनकी चोरी पकड़ी गई तो उस चोरी को छुपाने के लिए टेस्ट नहीं करवाया गया और आज 2 महीनों के बाद अगर करवाए गए हैं। नईम साहब एक मिनट ठहरिएगा, 1 मिनट। ये जो आप एक्चुअली बात कर रहे हैं, मैं ज़रा इस पे ज़रा थोड़े से आपसे और 1-2 सवाल करना चाहूँगा कि आप ये कह रहे हैं कि इन्होंने टेस्ट इसलिए नहीं करवाया क्योंकि इनको हार्पिक दिया गया या जो भी मटीरियल था वो दिया गया और बुशरा बीबी की तबीयत उससे ख़राब हुई। ये हार्पिक वाली बात आपको किस तरह पता लगी है? देखिए, हार्पिक वाली बात जो है वो बाद में पता लगी, लेकिन उस वक्त जो बीबी साहबा ने बताया, उन्होंने कहा कि खाने में कुछ इस तरह का मिला कर दिया गया जो मुझे फ़ील होता था जब मैंने खाना खाया कि खाने के अंदर कोई चीज़ मिली हुई है। लेकिन मैंने कहा कि शायद खाने का कोई टेस्ट इस तरह से सही नहीं पका हो या कोई इस तरह की चीज़ हो। लेकिन जो ही मैंने नमाज़ पढ़ी है तो नमाज के दौरान ही मैं मतलब सजदे में थी, तो उस वक्त ही मेरी जो है वो आँखों में आंसू शुरू हो गए और मुझे फ़ील हुआ कि जैसे मैंने कोई ऐसी चीज़ खा ली है जो मेरी तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई। लेकिन ये हार्पिक की बात हमने कुछ दिन पहले जब उनको वहाँ पर क्योंकि स्टाफ मौजूद होता है तो किसी ने बताया कि खाने के अंदर हार्पिक के कतरे मिला कर दिए गए हैं, तो उन्होंने फौरन बताया कि जो हम एसिड की बात कर रहे थे। किस स्टाफ ने ये बात बताई है कि जी इसमें हार्पिक मिलाया गया? देखिए, वहाँ पर अमला मौजूद है। अब आप देखें ना, जेल के अंदर अगर आप देखें कि वो सारा अमला जो है वहाँ पर जितने पुलिस वाले हैं वो मुलाजम तो सरकार के हैं, लेकिन आपको पता है कि लोग फिर बता देते हैं बातें, मोहब्बत करते हैं खान साहब से हर जगह के ऊपर, इसीलिए तो उन्होंने हर जगह के ऊपर ही डाके डाले हैं। सो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि जेल का अमला, सरकारी अमला जो बुशरा बीबी को खाना दे रहा है, बेसिकली उसने इन्फॉर्म किया है आपको कि जनाब बुशरा बीबी के खाने में हार्पिक मिलाया गया है? जी बिल्कुल, उनमें से किसी ने इन्फॉर्म किया है और उनको बताया और उसके बाद हमने फौरन ये बात उठाई। अच्छा। लेकिन उससे पहले भी हम कह चुके थे कि उनको खाने के अंदर कुछ दिया गया लेकिन टेस्ट नहीं करवाए गए। पहला तो हमारा सवाल ये है कि टेस्ट क्यों नहीं करवाया गया। दूसरा हमारा जो ये कहा जा रहा है कि कुछ हुआ नहीं है या वो बिल्कुल ठीक है, तो फिर कल 2 दफ़ा क्यों जो है डॉक्टर्स की टीम गई है? एक दफ़ा दोपहर को और एक दफ़ा रात को छुपा के, हमें कोई इतला नहीं मिली थी कि इस तरह से जो है उनकी तबीयत ख़राब हुई है। और आज मुलाकात के बाद ये पता चला कि उनके जो है वो जो उन्होंने तस्दीक की, पता तो हमें रात को ही चल गया था, जब आज दोबारा मुलाकात हुई तो दोबारा उस मुलाकात के अंदर भी तस्दीक की गई कि लेफ़्ट साइड के ऊपर ये जो पेन है वो शुरू हुआ, जिसकी वजह से जो है वो रात को जो है दोबारा एम्बुलेंस जो है वो आई, डॉक्टर्स की टीम आई, लेकिन हमें कोई इतला नहीं दी गई। और उसके बाद आपने ये भी देखा होगा कि
ایک منٹ نعیم صاحب، آپ یہ جو لیفٹ سائڈ کہہ رہے ہیں اس کا مطلب آپ ہارٹ کی بات کر رہے ہیں؟ مطلب دل کا کوئی مرض تھا انہیں؟ جی بالکل ہارٹ کی بات کر رہے ہیں، اور ای سی جی ہوئی جس کے اندر جو ہے وہ، اب مجھے تو اس کا نہیں پتا کہ ڈاکٹرز کی لینگویج ہوتی ہے، لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ کیوں کوئی ہوتا ہے اس کے اندر کہ وہ اس کی جو ہے وہ ہے نشاندہی ہوئی ہے، لہٰذا یہ ایسی صورتحال تھی۔ اوکے ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر طارق فضل چوہی صاحب، آپ یہ ساری گفتگو سن رہے ہیں، ماضی کے اندر جو ہے وہ آپ کی اپنی جو ایک مطلب لیڈر بھی تھیں، ماؤں کی طرح تھیں، مطلب کلثوم نواز صاحبہ، ان کی بیماری کے اوپر ہم نے دیکھا اس وقت کیا کچھ ہوا، لیکن اب جب بھی بشریٰ بی بی کے حوالے سے کوئی بات آتی ہے تو آپ کے پارٹی کے رہنماؤں کی جانب سے اس کے اوپر یہ کہا جاتا ہے کہ جناب یہ بلا وجہ ہوا بنایا ہوا ہے، کچھ نہیں دیا گیا، کوئی زہر شہر نہیں ہے، کوئی طبیعت ان کی خراب نہیں ہے، یہ بلا وجہ کی ڈرامے بازی ہو رہی ہے، یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ کیا اس معاملے کو اسی طرح ٹیکل کیا جانا چاہیے؟ آپ نہیں سمجھتے کہ اس میں تبدیلی ہونی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ منصور صاحب۔ منصور صاحب، دو تین چیزیں جو ہیں وہ بہت واضح ہیں، آپ نے خود ذکر کا جیسے کیا مادر جمہوریت محترمہ کلثوم نواز صاحبہ کا، کہ ان کی بیماری کے اوپر جس طرح مختلف باتیں کی گئیں، جن کی طرف سے کی گئیں، بیماری کا مذاق اڑایا گیا، اور پھر یہ ایک جملہ بہت وائرل ہوا تھا کہ آج کل کے زمانے میں دوسروں کو اپنی بیماری کا یقین دلانے کے لیے اس دنیا سے رخصت ہونا پڑتا ہے۔ تو وہ بڑی ایک تلخ آپ کہیں کہ یادیں ہیں ہماری اس تمام ایونٹ سے، لیکن ہم کبھی بھی نہ تو کسی ایسی حرکت کا، میں اپنی گورنمنٹ کا، اپنی پارٹی کا، اپنے ایک ورکر کا میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، نہ کبھی سوچ سکتے ہیں اور نہ کبھی ایسی کسی حرکت کو سپورٹ کریں گے۔ جو ابھی نعیم صاحب جو بات کر رہے ہیں، جو ان کے وکیل بھی ہیں عمران خان صاحب کے، دیکھیں ان کی بات سے مجھے جو سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو عملہ ان کی حفاظت پہ مامور ہے اس نے ان کے کھانے میں ہارپک ملایا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کا کوئی بندہ، وزیر اعظم ہاؤس کا کوئی بندہ، تو ان کی وہاں پہ چونکہ اب سب جیل ڈکلیئر ہے، ان کا گھر وہاں پہ موجود نہیں ہے۔ اگر کسی سرکاری بندے نے یہ اطلاع دی ہے تو پھر ظاہر ہے یہ حرکت بھی کسی سرکاری بندے نے یا جیل کے کسی عملے نے کی ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کامن سینس کی بنیاد پہ میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں، اس کے لیے کوئی ڈاکٹر ہونا ضروری نہیں ہے، کہ ہارپک جو ہے وہ ایک تیزاب ہے، وہ ایسڈ ہے، اور اگر اس کو آپ کسی کھانے میں ملا کے کسی کے سامنے رکھیں گے تو وہ فزیکلی پاسبل نہیں ہے کہ کوئی وہ کھانا کھا سکے۔ اس کی سمیل، اس کی ٹیسٹ، جیسے سرکہ ہے، سرکہ تو بہت مائلڈ فارم ہے، ہارپک تو بہت سیویئر فارم ہے ایسڈ کی، تو لہٰذا یہ پاسبل نہیں ہے۔ ایسڈ آپ کو پتہ ہے خدا نہ خواستہ کسی کے چہرے پہ پھینکا جائے تو اس کا چہرہ ڈسفگر ہو جاتا ہے، تو اس کو تو خیر کھانا کیسے کوئی ملا سکتا ہے یا کیسے اس کو کھایا جا سکتا ہے۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، یہ تو میں نے آپ کو ویسے کامن سینس کی بات بتائی ہے، لیکن یہ بشریٰ بی بی کا مکمل رائٹ ہے کہ ان کا ٹریٹمنٹ، اور یہ گورنمنٹ کی پوری ذمہ داری ہے کہ اگر انہیں کچھ تکلیف ہے، شکایت ہے، ابھی نعیم صاحب نے کہا کہ رات کو ایمبولینس 2 دفعہ آئی، اگر انہیں خدا نہ خواستہ ضرورت 10 دفعہ پڑے گی تو 10 دفعہ جائے گی، کیونکہ یہ ان کا رائٹ ہے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے جناب 1 دفعہ گئے تھے تو کچھ بھی نہیں تھا، دوسری دفعہ گئے کچھ بھی نہیں، 10 دفعہ وہ کہیں مجھے کوئی پرابلم ہے، 10 دفعہ انہیں چیک کیا جائے گا، علاج کیا جائے گا۔ ان کے علاج میں ہمیں پتہ ہے کہ کسی طرح کی کوئی کوتاہی برتنا وہ گورنمنٹ کے سر ہے، وہ گورنمنٹ کے کھاتے میں ہے۔ گورنمنٹ مینز جیل کا عملہ بھی ہے اور فیڈرل گورنمنٹ بھی ہے، لہٰذا کسی طرح کا میں اس کو کلوز اس طرح کروں گا، کوتاہی ان کے علاج کے حوالے سے، اگر انہیں کوئی تکلیف ہے، ٹیسٹ کے حوالے سے اگر انہیں کوئی پرابلم ہے، وہ کوتاہی نہیں برتی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، لمبی زندگی دے۔ سیاست اپنی جگہ کے اوپر ہے، لیکن ان چیزوں کے اوپر سیاست کرنا یہ نہ گورنمنٹ کی سوچ ہے نہ جیل کے عملے کی سوچ ہے، لہٰذا ایسے میں انشور کرتا ہوں۔ باقی جو آپ نے ماضی کی جو بات کی، اب ایک اور صرف بات کر دوں، میاں نواز شریف صاحب بیمار ہوئے، وہ اس وقت پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی، ان کی کسٹڈی میں تھے، تمام ٹیسٹ، تمام لیبز رپورٹ وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے ہی بنائی، انہوں نے ہی سارے پینل بنائے اور انہی کی رپورٹ کے اوپر آگے باقی ساری کارروائی ہوئی۔ آج اگر کسی طرح کی بھی علاج معالجے کی ضرورت کسی جگہ بھی پڑے گی، آئی انشور یو کہ وہ انہیں پرووائڈ کیا جائے گا۔ عمران شفقت صاحب، یہ میرے لیے، میں فرینکلی اسپیکنگ، آپ میرے سینئر ہیں، میں خود یہ ایڈمٹ کروں گا، ایک جرنلسٹ ہونے کے ناطے اس ٹاپک کو ایکچولی کیری کرنا بہت مشکل کام ہے، کہ کسی کی بیماری کی بات ہے، اس کے اوپر شک کا اظہار کیا جانا کہ کیا وہ شخص بیمار ہے یا نہیں ہے، کیا اسے زہر دیا گیا یا نہیں دیا گیا، بڑا ڈیفیکلٹ ٹاپک ہے اس پہ گفتگو کرنا، لیکن ظاہری بات ہے بیکاز دس از بینگ ڈسکسڈ رائٹ ناؤ، پاکستان تحریک انصاف کے بڑے سیریس کنسرنز ہیں
کس طرح ٹیکل کیا جائے اس ٹاپک کو, کس طریقے سے اس کے اوپر بات کی جائے؟ دیکھیں, جو ابھی آپ نے پروگرام کا ابتدائیہ دیا اس میں وہ سننے کے بعد مجھے وہ بڑا اپیلنگ تھا, اور کہ یہ ایک دوسرے کے اوپر سیاستدانوں کو اس طرح کے رقیق حملے نہیں کرنے چاہیے, بیماریوں کے نہ مذاق اڑانے چاہیے. اور ویسے بھی یہ چونکہ رولنگ ایلیٹ ہے ہماری, اور ان کا جو لائف سٹائل ہے وہ اور جو جیل کی لائف ہے, یہ دونوں آپس میں میل نہیں کھاتی. غریب آدمی کوئی ہو جس کا لائف سٹائل جو ہے وہ بہت عامیانہ ہو, وہ تو ہو سکتا ہے جیل تھوڑی سی برداشت کر لے, لیکن ان لوگوں کے یہ بس کی بات نہیں ہوتی. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ کہ جو آپ نے ابتدائیہ دیا تھا, تب میں سوچ رہا تھا یہ گفتگو جب آپ میرے تک بات آئے گی تو مجھے تھوڑا سا بیلنس ہو کے چلنا پڑے گا. جو اب آپ نے بات کی کہ اس کو ٹیکل کرنا بڑا مشکل ہے, تو ابھی جو نعیم پنجوتھا صاحب کی, میں کوئی پرسنل اٹیک نہیں کرنا چاہ رہا, وہ لاجیکل باتیں نہیں لگ رہی تھیں. مثال کے طور کے اوپر کہ اگر ان کو زہر جیل کے عملے نے دیا ہے اور پھر آ کے بتا بھی دیا ہے ان میں سے کسی نے, تو وہ نام بھی بتا دیتے کہ کس نے دیا تھا. اچھا, ہو سکتا ہے کہ انویسٹیگیشن یہ شور ڈالنے میں تو ہمارے سیاستدان بڑے چیمپئن ہوتے ہیں, تو شور ڈال لیتے اور نام لے لیتے کہ جی فلاں نے زہر دیا ہے, اور پھر یہ 3 قطرے اور پھر یہ کہ نام لے کے ہارپک. تو جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بات کہی کہ جو یعنی وہ اتنا اسٹرانگ قسم کا ایسڈ ہے کہ وہ کھانا کھایا نہیں جا سکتا. جی. تو دوسری بات جو میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر وہ قتل کرنا چاہتا ہے, کوئی جو زہر دینا چاہتا ہے, ظاہر ہے کہ وہ کسی کی خیر و عافیت تو نہیں چاہتا. اگر وہ قتل کوئی کرنا چاہ رہا ہے تو کیوں, سوال پھر پیدا ہوتا ہے کہ کیوں, ٹارگٹ کیا چیز کرنا. اچھا عمران صاحب میں سن لیجئے. اچھا بولیے. اگر وہ کوئی قتل کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ رات کو 12 بجے ڈاکٹر کیوں بلائے گا ان کو بتائے بغیر؟ ابھی نعیم پنجوتھا صاحب نے کہا کہ ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا کہ کیا چل رہا ہے وہاں پر. تو ہمیں اس کو ٹیکل کرنے کے لیے ہسٹری بھی تھوڑی سی دیکھنی پڑے گی. دیکھیں, پاکستان تحریک انصاف اور ان کی قیادت نے, عمران خان صاحب نے جتنے جھوٹ بولے ہیں, اور پاکستان کی اسی مطلب ہماری زندگیوں میں ہم نے ماضی کی تاریخ کی کتابیں نہیں کھنگالنی ہیں, ہمارے سامنے سب کچھ ہوا ہے. مطلب وہ خود کہنا کہ جی کہ وہ زہر اس طرح کا ہے کہ نہ اس کی سمیل ہے نہ اس کا ذائقہ ہے, 1 مہینے بعد جو ہے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے. ابھی تک تو اللہ رحم کرے کہ کسی کو اس طرح کا مسئلہ نہیں ہوا. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے سیاست کو پلوٹ کرنا ہے, ہم نے اپنے ٹارگٹس اچیو کرنے کے لیے سیاست کو گالی بنانا ہے, اور یعنی کسی ایک رخ کے اوپر کہیں کھڑے نہیں ہونا. اب مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے معاملات جس جگہ کے اوپر جا کے پہنچ چکے ہوئے ہیں, الیکشن ہو چکے ہیں, ضمنی انتخابات ہو چکے ہیں, حکومتیں قدم جما چکی ہیں, اگلے 5-10 سال جو ہے وہ چلے 5 سال تو آپ لگائیں یہ پارلیمان اور یہ حکومت کہ یہ نکالے گی. اگر بہت جلد کوئی بہت بڑا طوفان نہیں آتا تو ان کو تو نظر آ رہا ہے کہ اب ہماری جو ہے کہانی وہ 5 سال کے لیے جو ہے وہ شاید میوٹ کے بٹن کا دب گیا ہے بٹن. تو اب ان کو شور اٹھانا ہے, اب ان کو کوئی نہ کوئی اللہ رحم کرے کوئی اس طرح کا کوئی انسیڈنٹ چاہیے. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے اب ان کے پاس میرا نہیں خیال کہ اس طرح کا شور شرابہ نہیں. لیکن عمران صاحب یہ جو آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک بات, صرف ایک جملہ میں ایڈ کرنا چاہوں گا. ایک جملہ بولیے. میرے ذہن میں یہ نقطہ بالکل موجود تھا, لیکن میں وہ ذہن سے میرے سلپ ہو گیا. نعیم صاحب نے جو بات کی ہے, میں ان کی اس بات کو سپورٹ کرتا ہوں, بلکہ ایک چیز ایڈ کرتا ہوں کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کے علم میں یہ بات آئی ہے کہ کسی فرد نے جو کہ ان کی حفاظت پہ مامور ہے, جیل کا عملہ ہے یا کوئی اور سیکیورٹی کا عملہ ہے, اس نے یہ کہا ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ ہارپک ملایا گیا ان کے کھانے میں, تو میں ایک قدم آگے جا کے یہ بات کرتا ہوں کہ تحریک انصاف کو عملی طور پہ اس کے خلاف کرمنل کارروائی کرنے کے لیے اس شخص کا نام لے کے پرچہ درج کرانا چاہیے. ہم اسے سپورٹ کریں گے. گو فار دیٹ. نعیم صاحب, فلاں شخص نے لیٹس ہیئر دس فرام نعیم صاحب نا. اور جی نعیم صاحب جی بولیے سر, نام لے دیں, بتا دیں کون ہے وہ شخص جس نے یہ حرکت کی ہے. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم بالکل اس کے اوپر جو ہے چیلنج بلکہ کر رہے ہیں یا ہماری مدد کرنا چاہ رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی عمران خان صاحب کی اپلیکیشنز مختلف جو ہیں وہ تھانوں میں گئیں. پہلے تو وہ ایف آئی آر درج کر کے دکھائے نا, وزیر آباد حملے کی ایف آئی آر درج کے کرائیں. اور دوسری یہ بات ہے کہ یہ معاملہ ہم نے کورٹ کے اندر ہم گئے ہوئے ہیں, اور ہم اس میں بشرا بی بی صاحبہ کے حوالے سے بھی ہم بالکل جو ہے اس کے اوپر انشاءاللہ تعالی اپنی لیگل مشاورت
تو اس کے حوالے سے جو بھی ایکشن لینا ہوگا ہم اس کے اوپر کریں گے. لیگل جو رائٹس ہمیں اویلیبل ہیں وہ ہم استعمال کریں گے. لیکن یہاں پر بات کی جا رہی ہے. ایک منٹ لیٹس ٹاک اسپیسیفک سر. ایک اسپیسیفک ایشو کے اوپر بات کرتے ہیں. میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ آپ اس شخص کا نام لیجئے. آپ کو اس شخص کا پتہ ہے کس نے یہ زہر ڈالا ہے بشرا بی بی کے کھانے میں؟ کیا آپ جانتے ہیں اس شخص کو؟ آپ خود جانتے ہیں اس کا نام کیا ہے؟ دیکھیں میں نے آج پریس کانفرنس کی ہے اور پریس کانفرنس کے اندر میں نے جو نام لیے ہیں میں نے کہا جی اگر ان کی اللہ نہ کرے انہیں کچھ ہو یا عمران خان صاحب کو کچھ ہو تو سب سے جو اس پہ ذمہ داری آتی ہے وہ ذمہ داران پہ آتی ہے. وہ ذمہ داران کون ہیں؟ سب سے پہلے میں نے یہ کہا ہے کہ اس وقت پنجاب میں کس کی حکومت ہے؟ مریم نواز صاحب. نعیم صاحب آپ ڈک کر رہے ہیں میرے سوال کو. نعیم صاحب آپ میرے سوال کو ڈک کر رہے ہیں. جی میں وہی کہہ رہا ہوں نا. نہیں سر یہ پولیٹیکل ریٹرک ہے. یہ پولیٹیکل ریٹرک ہے سر. میں نے آج اسپیسیفکلی شہباز شریف نہیں سر نہیں سر اس طرح نہیں. میں آپ سے اسپیسیفک سوال پوچھ رہا ہوں کہ وہ آپ نے کہا کہ سٹاف کا عملہ وہ جو سٹاف وہاں پہ ان کے ساتھ تعینات ہے بنی گالہ کے اندر اس میں سے کسی نے زہر دیا ہے. اب مجھے وہاں سے اس شخص کا نام بتائیے. یہ مریم نواز، شہباز شریف، سٹیک ہولڈرز، جنگل کا بادشاہ، یہ ساری چیزیں پولیٹیکل تقریریں ہیں. اس کو پلیز سائٹ پہ رکھ دیجئے. مجھے اس اسپیسیفک آدمی کا نام بتائیے کہ کس نے وہ زہر کے قطرے ڈالے. جناب بات یہ ہے جھوٹے کیسز کے اندر بشرا بی بی صاحبہ کو، خان صاحب کو، ہماری تمام لیڈرشپ کو اندر ڈال دیا گیا اور ان میں سزائیں دے دی گئیں. پیچھے سے کون کنٹرول کر رہا ہے؟ اور جنگل کے بادشاہ کا نام نہ لیں تو کس کا نام لیں؟ اور یہ کہا جانا کہ نون لیگ کو یا ان لوگوں کو فائدہ نہیں ہوا تو آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ کس طرح سے ان کو ہری سیٹوں کے اوپر انہیں الیکشن جتوایا گیا ہے اور جو باکس بھرے گئے ہیں وہ جیسے بھر کے رکھے گئے ہیں ان کو جتوایا گیا وہ ساری قوم کے سامنے. یہ سیاسی تقریر کیسے آ گئی؟ اور دوسرے نمبر پر بات یہ ہے کہ کسٹڈی جو ہے مثال کے طور پر ایک بندہ کسی بندے کو مروانے کے لیے ایک ٹیم بھیجتا ہے، ٹھیک ہے، تو ذمہ دار تو وہ بندہ بھی ہے جس نے پیچھے سے ٹیم بھیجی. نو ڈاؤٹ وہ بھی ہے جس نے زہر ملا کر دیا یا جس نے کیا، لیکن جو بھیجنے والا ہے جس کی کسٹڈی میں ہے جس کی حفاظت کرنا، میں وہی کہہ رہا ہوں جس کی حفاظت کرنا ذمہ داری بنتی ہے جس میں جیل اتھارٹی بھی شامل ہے، وزیر اعلیٰ بھی شامل. نعیم صاحب آپ کو ٹیم کا نام لینا پڑے گا، اس شخص کا نام لینا پڑے گا کہ جناب یہ بندہ ہے، اس کو شہباز شریف نے بھجوایا ہے، یہ بندہ ہے، اس کو مریم نواز نے بھجوایا ہے، یا واٹ ایور یو وانٹ ٹو سے. لیکن آپ کو پہلے کھرا تو پکڑنا پڑے گا نا کہ کھرا ہاتھ میں دیں پہلے، اس کے بعد اگلے تک جائیں. دیکھیں جس نے وہ زہر دلوانے کے لیے ٹیم آگے جس کو ہدایت جاری کی ہیں وہ ان کے بتا سکتا ہے کہ کیا کیا نام ہے ان کی ڈیوٹی جو افسران جو وہاں پر لگے ہوئے ہیں یا جو کھانا تیار کرتے ہیں یا جس نے اوپر سے زہر ملایا ہوا. اب بی بی صاحبہ کو تو کوئی کیمرے نہیں لگے، انہوں تو کسی نے آگے، کیونکہ ہم نے کہا کہ یہ بی بی صاحبہ نے کہا ہے کہ انہیں کھانے میں اس طرح سے ملا کر دیا گیا ہے، طبیعت خراب ہوئی اور اس کے بعد کوئی جا کر یہ کہتا ہے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں جی کہ یہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پر ہارپر کے قطرے جو ہیں وہ آپ کے کھانے میں ملائے گئے ہیں. تو یہ ایک اس کی مہربانی جس نے آ کر یہ بات بتائی. تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جن کی کسٹڈی میں یہ تیار ہوا کھانا یا جنہوں نے پیچھے سے ہدایت دی وہ تمام لوگوں کو ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. اور ٹریٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں، دیکھیں آپ نواز شریف صاحب تھے تو ان کو ہسپتال میں ٹرانسفر کیا گیا تھا. آپ نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب نے علاج کروانا تھا تو ان کو 4 ہفتوں کی چھٹی تھی، وہ لیکن 4 سال وہاں پر واپس نہیں اور جب ڈیل ہوئی تو واپس آئے. آپ نے دیکھا کہ مریم نواز صاحبہ کو باہر ان کی تیمارداری کے لیے اس وقت بھی کہا گیا کہ جی ٹھیک ہے جائیں. ہر بندہ، ہر قیدی، کوئی بھی پاکستان کا، ہمارا پاکستان کہتا ہے، میں عمران صاحب کے پاس جانے سے پہلے ایک آپ سے پوچھ لیتا ہوں کہ وہ اپنا علاج کرا سکتا ہے. ٹھیک ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ پرائیویٹ ہاسپٹل سے علاج کروایا جائے، ہماری جو ڈاکٹرز ہم ریکمینڈ کریں ان کی جو سرپرستی میں کروایا جائے. چلے میں آسان الفاظ میں پوچھ لیتا ہوں، کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ بشرا بی بی کو پرائیویٹ ہسپتال سے علاج کرانے کے لیے بنی گالہ سے چھوڑ دیا جائے اور وہ ہاسپٹل میں جا کے اپنا علاج کرا لیں؟ اس کا ہاں یا نا میں جواب دے دیجئے. دیکھیں پرویز الہی صاحب بھی ان کو بھی ہاسپٹل میں جو ہے داخل کیا گیا. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کب کہہ رہے ہیں کہ ریلیز کریں؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے جیسے سب جیل قرار دیا ہوا ہے ہاسپٹل کے اندر، ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ آپ نے چھوڑ دیا ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ پرائیویٹ ہاسپٹل سے علاج کرایا جائے. اوکے، عمران صاحب وانٹس ٹو سے سم تھنگ، پھر میں طارق صاحب کے پاس جا رہا ہوں. جی عمران صاحب گو ہیڈ. میں ابھی تک اٹکا ہوا ہوں آپ کی ابتدائیے کے اوپر. وہ کتنا سینسیبل گفتگو تھی، وہ کتنی لاجیکل تھی اور کتنی انصاف پر مبنی بات تھی. لیکن میں اگین بڑی معذرت کے ساتھ نعیم پنجوتا صاحب سے میں پیشگی معذرت کر رہا ہوں. آپ ان سے، میں سر آپ کو چائے کافی پلاؤں گا، کھانا کھلاؤں گا، پیزا کھلاؤں گا، اگر آپ
کوئی لاجیکل بات جو ہے اس کے اوپر قائل کر لیں آپ. نہیں بڑی سستی آپ نے رشوت دی ہے. مطلب وہ کہہ رہے ہیں میں دیکھیں بات یہ آپ کہہ رہے ہیں, یہ انہوں نے خود کہا ابھی آپ کے پروگرام میں کہ ہمیں وہ بتا دیا گیا تھا جی کہ آپ کو بی پی جی زہر دیا ہے کسی نے. اوکے ویری گڈ یار, آپ اس کا نام بتا دیں. ویری گڈ نہیں, وہ پکڑنا تو اس کو چاہیے, پکڑنا تو اس کو چاہیے. اب جواب ہی آیا ہے, پکڑنا تو اس کو چاہیے جس نے بھیجا ہے, تاکہ وہ بتائے میں نے فلاں بندہ بھی لگایا ہوا ہے, فلاں بندہ بھی لگایا ہوا ہے, فلاں بندہ بھی لگایا ہوا ہے. یہ کس کو پکڑنا چاہتے ہیں؟ یہ کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں. اور وہ جو کہتے ہیں جنگل کا بادشاہ اور تمہیں چھوڑوں گا نہیں, یہ کیا گرفتار کر سکتے ہیں اس کو؟ یہ لاجیکل بات ہے, کر سکتے ہیں سر جی؟ ابھی تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. نہیں کبھی بھی نہیں کر سکتے. آپ کا مسئلہ صرف اتنا ہے کہ اور چلیں آپ مجھے آپ جو بھی الزام دینا چاہیں گے, کیونکہ آپ کی تو کامن سینس میں الزام کیا دوں؟ آپ جو کہہ رہے ہیں کوئی بھی قانون سے اوپر کیسے ہو سکتا ہے, یہ کیسی آپ بات کریں؟ کیا کوئی پاکستان کے اندر بندہ کوئی قانون سے اوپر ہو سکتا ہے؟ آپ کر کے آپ کی پنجاب میں حکومت تھی نا, آپ کی پنجاب میں حکومت تھی, پرویز الہی تھے وزیر اعلیٰ آپ کے, آپ کرتے تھے پرچہ درج کے خلاف, کیوں نہیں کیا آپ نے؟ کیا ہوا تھا آپ کی وہ سارے ریٹرک کو کہ جی آئین کی بالادستی, قانون کی بالادستی؟ اور بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ میں اتنی ہمت نہیں ہے, آپ نے نہیں کیا. کس کو لیکچر دے رہے ہیں آپ نہیں کر سکے. اب آپ کی حکومت جو ہے آپ انصاف دیں گے ملک میں؟ میں گورنمنٹ ہوں. حد ہو گئی یار, آپ کو یہی نہیں پتا میں گورنمنٹ ہوں؟ مجھے نہیں پتا کہ آپ پی ایم ایل این سے ہیں یا کس سے ہیں, مجھے تو نہیں پتا کہ آپ کون ہیں. نعیم صاحب, عمران شفقت صاحب ایک صحافی ہیں سر, میں نے انٹروڈکشن بھی کرایا تھا شروع میں. پھر جا کے سیکلوں نو پینچر لاؤ, یہ تو یہی نہیں پتا ہے کہ تسی کدے نال گل کر رہے ہو. میرے بھائی آپ کی تصویر نہیں ہے, مجھے کیا پتا, آپ میرے ساتھ تو نہیں بیٹھے ہوئے, مجھے تو آواز آ رہی ہے. میں ایک حضور اعلیٰ, میری بات سنیں, آپ مجھے نہیں جانتے ہوں گے, لیکن یہ جس پروگرام میں بیٹھے ہیں اس کے میزبان نے تعارف کروایا کہ صحافی ہے. مطلب کوئی گل, کوئی یار کوئی کامن سینس والی گل. صحافی تو پھر نیوٹرل بات کریں, صحافی کا کیا کام ہے نون لیگ کی یا کسی کی ترجمانی کرنا؟ میں نیوٹرل کر رہا ہوں, میں سمپل کہہ رہا ہوں کہ کیا آپ نے کے خلاف آپ کی حکومت کی مقدمہ درج کروایا؟ تو آپ یہ کہیں کہ جو پیمز ہاسپٹل ہے, پیمز ہاسپٹل نے, سن لیں نا, پیمز ہاسپٹل نے یہ کہا ہے کہ ان کو میدے کے حوالے سے ہم نے تجاویز ریکمنڈ کی ہیں. نمبر 1 انہوں نے بات سن لیں, جی بات سن لیں. الشفا ہاسپٹل آپ کے تقاضے کے اوپر ہوا, ڈاکٹر عاصم جو تھے وہ آپ کے مطالبے کے اوپر آئے, اور جو پرویز الہی کی حکومت تھی وہ کسی صحافی کی نہیں تھی, وہ اس ڈاکو کی حکومت تھی جس کو آپ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہتے تھے, اور اب وہ آپ کی پارٹی کا سربراہ ہے, صدر ہے. اس نے کے خلاف مقدمہ درج نہیں کیا. مدعی جو تھے وہ عمران خان صاحب تھے. کس قانون کی بات کر رہے ہیں آپ, اور کہاں کی بات کر رہے ہیں آپ کہ جی کہ آپ نیوٹرل بات کریں؟ کون سی نیوٹرل بات کروں, کیسے کروں؟ یہ جانبداری ہوگی. میں اگر آپ سے یہ سوال کروں کہ اچھا اس وقت عمران خان نے ایف آئی آر درج کروانے کے لیے یہ درخواست کے خلاف آپ نے مقدمہ کیوں نہیں درج کرایا؟ آپ کی حکومت تھی. نہیں, عمران خان نہیں, دیکھیں عمران خان نے اس وقت درخواست دی ایف آئی آر درج کرانے کے لیے. میں دیتا ہوں نا, میں دے رہا ہوں نا. عمران خان نے ایف آئی آر درج کرانے کے لیے درخواست دی. کیا آپ نے کوئی ٹویٹ کیا, کیا آپ نے کسی جگہ کے اوپر بات کی کہ جی واقعی بالکل جی یہ ایف آئی آر درج بنتی ہے کیونکہ فرسٹ انفارمیشن جو ہے اس کے مطابق آپ جو نیوٹرل صحافی ہیں تو پھر بات کریں نا کہ وہ ایف آئی آر درج کیوں نہیں ہوئی. پھر آپ نیوٹرل رہے نا, پھر آپ ون سائڈ کیوں لیتے ہیں کہ کچے کا ڈاکو. آپ وائسرائے کے بارے میں بھی بات کریں جو آپ کی برادری میں سے صحافی تھا جس کو وائسرائے کے ذریعے آج حکومت چلائی جائے, پھر وہ بھی بات کریں, یوں یک طرفہ باتیں نہ کریں. نعیم صاحب وہ سوال کچھ اور تھا کہ وہ بالکل برابری کی بات کرے, وہ منصفانہ بات کرے. نہیں پنجوٹا صاحب کوئی اسپیسیفک بات کر لیں, کوئی سیدھی بات کر لیں, کوئی جو دماغ میں آ جائے بات وہ کر لیں, کوئی جو سچی بات کر لیں. محض الزام دیکھیں سیدھی بات بالکل صاف ہے, ان کی طبیعت خراب ہے, آپ اس کے اوپر جو ہے وہ ٹویٹ کرانے سے میں ایک بریک لیتا ہوں, ذرا ٹیمپریچرز کو بھی ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ناظرین کچھ اور بھی ٹاپکس ہیں جس پہ ذرا سیر حاصل گفتگو کرنی ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پلیز اسٹے ود اس.
नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मेरा सवाल डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब आपसे है। एम्बुलेंस के हवाले से बात हुई कि एम्बुलेंस भी आई वहाँ पे, जहर देने के इल्ज़ामात के ऊपर बात हुई, जहर दिया जा चुका है पाकिस्तान की सियासत में पहले भी, एम्बुलेंस लेट भी हो चुकी हैं, सियासी कत्ल भी हो चुके हैं। तो क्या पाकिस्तान की तारीख अगर एक दफ़ा हो चुकी है तो दोबारा नहीं दोहराई जा सकती? क्या ऐसा शक जहन में नहीं होना चाहिए, या इसको पॉलिटिकल रेटरिक समझ के, नारेबाजी समझ के, या पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग समझ के बिल्कुल रद्द कर देना चाहिए? डॉक्टर साहब देखिए, उनकी तरफ से जैसे मैं पहले कह चुका हूँ कि अगर किसी तरह की कोई शिकायत आएगी कि तबीयत की ख़राबी है तो उसे मुकम्मल तसल्ली की जाएगी कि उनके टेस्ट भी प्रॉपर हों और उनका जो मतलूबा इलाज है उसकी फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा, चाहे वो हमारे पेम्स के डॉक्टर्स हों, हमारे पोली क्लिनिक के हों, हमें कहीं से भी प्राइवेटली उनकी कोई ख्वाहिश हो, शिफा हो। अभी आपको पता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी ऑर्डर कर चुकी थी कि वो प्राइवेट लैब, जिस तरह मैं नाम ले रहा हूँ, उनकी ख्वाहिश के मुताबिक टेस्ट कराए जाएँ। इस तरह की कोई सूरत हाल नहीं है कि उनकी मर्ज़ी के टेस्ट ना कराई जाएँ या उनकी तसल्ली ना कराई जाए। और जैसे कि अभी आपके प्रोग्राम में ही जिक्र हुआ कि अगर 2 दफ़ा उन्होंने शिकायत की खराबी तबीयत की तो दो दफ़ा एम्बुलेंस गई, ज़ाहिर है। डॉक्टर साहब एक सवाल पैदा हो रहा है, एक सवाल पैदा हो रहा है कि वो ये पिटिशन कर चुकी हैं, वो डिमांड कर रही हैं कि उन्हें अडियाला जेल शिफ्ट कर दिया जाए, लेकिन हुकूमत जो है या आपके अडियाला जेल की जो अथॉरिटीज़ हैं वो इसको चैलेंज कर रहे हैं। इसको फैसिलिटेट करें, अगर वो चाहती हैं कि भाई उनको शिफ्ट कर दें तो कर दें, उसमें क्या गलत बात है? अच्छा, ये अब अजीब एक माजरत से मैं कहूँगा कि जो लोग उनकी तरफ से पटिशन कर रहे हैं, अजीब एक मज़ाक़ाख़ेज़ किस्म की सूरत हाल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, कि एक तरफ कह रहे हैं उनकी तबीयत ख़राब है, हम कह रहे हैं जी बिल्कुल ठीक है, अगर ख़राब है उनका बेहतरीन इलाज होगा। हम नहीं कह रहे कि आप गलत कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे जनाब कि उसके ऊपर हम कोई सियासी बात करें, नहीं, एक टेक्निकल बात आप कर रहे हैं, उसके मुताबिक हम कह रहे हैं कि हर मुमकिन टेस्ट, हर मुमकिन बेहतरीन इलाज हमारी ज़िम्मेदारी है। एक तरफ आप ये कह रहे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि उन्हें जेल मुंतकिल करें। ठीक है, जेल में मुझे आप ये बताएं कि अगर उनकी तबीयत ख़राब है तो जेल में उनका इलाज और टेस्ट कैसे मुमकिन हो सकते हैं? जेल की वैसे तो उन्होंने बड़ी एक वो आप ये कहें कि मैं हकीकत में मबनी कहूँगा जो बात की इमरान साहब ने कि जेल का जो माहौल है वो कोई आसान माहौल तो नहीं होता, उसमें स्ट्रेस है, उसमें तबीयत के मज़ीद ख़राब होने का इम्कान है। ठीक है, तो ये बड़ी अजीब सूरत हाल है जो कम अज़ कम हमारी समझ से बाहर है कि तबीयत खराबी में तो लोग जेल से बाहर आते हैं, मैं पूछ रहा या हूं, बाहर आने की बात करते हैं पंचोता कि हॉस्पिटल लेके जाया जाए। आप हॉस्पिटल से या बेहतरीन इलाज की जहाँ सहूलत आपको दी जा सकती है वहाँ से आप कह रहे हैं उनको जेल में ले जाएं, तो ये कोई कंट्राडिक्टरी किस्म की सिचुएशन है। लेकिन हम अपनी ज़िम्मेदारी उनके इलाज के हवाले से पूरी अदा करेंगे। गो के माजी में जो आपने बात की, किसी ऐसी गलत रिवायत को हमारे साथ भी गुजरी, हमारी लीडरशिप के साथ भी गुजरी, हम उसका जिक्र तो कर सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि वो सिचुएशन जो है, जो हमारी लीडरशिप जिससे गुजर के इन हालात को भुगत चुकी है, वो हालात हम इनके साथ जो है वो चले मैं एक और टॉपिक पे सर, एक और टॉपिक पे जरा बात करना चाहूंगा। की बात है, एक और टॉपिक पे सर जरा बात करना चाहूंगा। इमरान शफकत साहब, मैं आपसे सबसे पहले इसके ऊपर बात करूंगा। जनरल बाजवा की मुलाकात हुई सर 2 सहाफ़ियों से, और उन्होंने 3-4 चीज़ों के ऊपर कस्में खाई हैं, जिसमें एक बात तो ये है कि जनाब अमेरिका की मदद से कोई हुकूमत जो है वो नहीं गिराई गई, और कस्में, बहुत बड़ी बड़ी कस्में जो है साबिक आर्मी चीफ की जानिब से खाई गई हैं। मामला क्लोज हो जाता है इसके बाद, मतलब इस बात को एक्सेप्ट किया जा सकता है या मजीद कुरेदने की जरूरत है अभी इसे? सर कहाँ पे मामला खुला हुआ है? कहीं पे भी नहीं खुला हुआ। ये इधर खुला हुआ है, ये तहरीक इंसाफ में नहीं खुला हुआ सर? नहीं, ये तहरीक इंसाफ वाले जो है ना, ये इनके अपने विलन हैं और अपने हीरोज हैं। जो मतलब ये कि जो सियासी वो जो भी बयानियां है जनरल बाजवा साहब के खिलाफ, वो तो चलता रहेगा। उनकी कस्मों के ऊपर किसी ने एतबार नहीं करना। लेकिन बात ये है कि हाँ, अगर ये किसी अदालती फोरम के ऊपर मामला आए, और खैर माजरत के साथ नहीं पंजोता साहब के साथ, कि उन्होंने तो किसी अदालत को भी नहीं मानना, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मैं बात कर रहा हूँ, तो लेकिन उसके बावजूद कि अगर कोई बहुत बड़े लेवल का कोई इनिशिएटिव हो, जो ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन है वो हो, या जनरल बाजवा साहब जो हैं वो कानून की जद में आए
وہ جس طرح کے انٹرویوز دے چکے ہوئے ہیں, وہ جتنی باتیں انہوں نے کی ہوئی ہیں, وہ ان کے اوپر جو ہے وہ قانون تو حرکت میں آنا چاہیے, لیکن خیر پاکستان ہے, یہاں پر کیسے آ سکتا ہے قانون حرکت میں؟ یہاں پہ نہیں آ سکتا. تو لہٰذا یہ معاملہ چلتا رہے گا جہاں تک میرا خیال ہے, کیونکہ آج ہمارے دوست ہیں نیک ناجی صاحب, انہوں نے بھی ان کی جو تیسری صفائی ہے اس کو انہوں نے ماننے سے انکار کیا ہے, کیونکہ وہ وٹنس ہیں اس کے, وہ لنڈن میں ہوتے تھے ان دنوں. انہوں نے کہا کہ جی ان کے جو سسر ہیں جنرل باجوہ صاحب کے, میجر جنرل ریٹائرڈ امجد سم تھنگ, جی اعجاز امجد صاحب جو ہیں وہ ان کے سسر ہیں, وہ انہوں نے رابطہ کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ جی کہ وائس چیف آف آرمی سٹاف بنا دیں اگلے چیف کو, جس کو آپ چیف لگانا چاہتے ہیں, اور باجوہ صاحب کو 6 مہینے کی ایکسٹینشن دے دیں. اب یہاں تک باجوہ صاحب ہو سکتا ہے کہ وہ ٹھیک ہوں کہ جی کہ ان کی خواہش نہیں تھی یا انہوں نے نہیں کسی کو کہا تھا. میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ جو ذاتی طور پہ اس لیے کہ میرے پاس یہ خبر کے حوالے سے کہ جو صابر بٹھو صاحب ہیں وہ بڑے ایکٹیو تھے ان دنوں کہ کسی طریقے کے ساتھ جو ہے وہ معاملات ایکسٹینشن کی طرف چلے جائیں. اب باجوہ صاحب نے اپنی ذات کی حد تک کہا ہے کہ میں نہیں چاہتا تھا یا میری خواہش نہیں تھی, لیکن چونکہ جب خاندان کا کوئی بندہ جو ہے وہ اس پوزیشن کے اوپر بیٹھا ہو جو لامحدود اختیارات کی حامل ہو, تو پھر جو ہوتے ہیں نا عزیز و اقارب, ان کے مفادات جو ہیں وہ بھی جڑے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کی خواہشات بھی اپنی ہوتی ہیں. لیکن یہ کہ باجوہ صاحب یہ صفائیاں دے کہ وہ یہ سمجھیں کہ تحریک انصاف ان کا پیچھا چھوڑ دے گی, میرا نہیں خیال, کیونکہ ابھی تک تحریک انصاف کے پاس اور کوئی نیریٹو اس طرح کا ہے نہیں. ٹھیک ہے, تو وہ تو خیر باجوہ صاحب سے شروع ہوئے تھے, ڈونلڈ لو تک گئے, ڈونلڈ لو سے شروع ہوئے تھے, جس طرح نعیم پنجوتا صاحب جو ہیں وہ والے معاملے کے اوپر مجھ پہ آ گئے ہیں. تو یہ تو پتہ نہیں کہ آخری دفعہ میرا حال ایم بی ایس کے اوپر گئے تھے یا محسن نقوی صاحب کے اوپر گئے تھے. نہیں, آخری دفعہ سر یہ گئے تھے وہ شیر افضل مروت کے ذریعے کہ سعودی عرب کے اوپر الزام لگایا تھا کہ وہ بھی حکومت گرانے کے اندر ملوث تھے, وہ آخری کارروائی یہ تھی. تو نعیم صاحب یہ جنرل صاحب, سابق جنرل صاحب کی جانب سے جو قسمیں کھائی گئی ہیں, اس میں سے کوئی یقین آیا ہے آپ کی پارٹی کو اس کے اوپر کہ کوئی بات کوئی طے ہوئی ہے, کوئی اطمینان بخش جواب ملا آپ کو یا نہیں ملا ہے؟ دیکھیں قسمیں کس کے سامنے کھائی گئیں اور کیسے کھائی گئیں اور کیوں کھائی گئیں. بات یہ ہے کہ جو یہ بات کی جا رہی ہے کہ جناب پاکستان تحریک انصاف کا یا عمران خان کا بیانیہ جو ہے وہ وہاں سے شروع ہوا اور یہاں پر ختم ہوا. نیشنل سیکیورٹی کونسلز کی جو میٹنگ ہے اس کے اندر واضح طور پر یہ بات تسلیم کی گئی کہ باہر سے دھمکی ملی اور اس کو دیکھتے ہوئے, اس کو کرتے ہوئے ڈی مارچ بھی کیا گیا, اور ڈی مارچ اسی وجہ سے کیا جاتا ہے جب بھی کوئی اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا ہے. نمبر 1. نمبر 2 بات جو ہے یہ جو میڈیکل کے حوالے سے کی جا رہی تھی, میں اس کے اوپر کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ بشرا بی بی صاحبہ کو جس وقت گرفتار کیا گیا تھا اس وقت ان کو ایک بیماری بھی نہیں تھی, نہ ان کو بلڈ پریشر کا کوئی مسئلہ تھا, نہ ان کو کوئی دل کے حوالے سے کوئی تکلیف تھی, نہ ان کے کوئی معدے میں مسئلہ تھا. اب معدے کے حوالے سے بھی تضابیت وہ خود رپورٹ بتا رہی ہے, اور جو کھانے کی نالی ہے اس کے اندر جو سویلنگ ہے, وہ نشانات ہیں, وہ بھی نظر آ رہے ہیں. اور نہیں بھائی, وہ ٹاپک ہم ڈسکس کر چکے ہیں. میں چاہ رہا تھا کہ ہم اب جنرل باجوہ نے جو کلیمز کیے ہیں اس کے اوپر ذرا بات کر لیں. تو آپ بیسیکلی آپ کی پارٹی ان کے سارے کلیمز کو ریجیکٹ کر رہی ہے؟ بالکل ریجیکٹ کرتی ہے, کسی صورت نہیں تسلیم کرتی, اور وہ اس کے اندر ملوث تھے, وہ کیسے اس سے انکار کر سکتے ہیں, کیونکہ ان کی موجودگی کے اندر ہی حکومت جو ہے وہ ہٹائی گئی اور ڈی مارچ بھی کیا گیا, سارا کچھ ہوا, اور اس کے بعد کیسز بھی بنائے گئے, اس کے بعد عمران خان کے اوپر مقدمے سارے بنا کے اب رانا ثناءاللہ نے اس کی تو مہر لگا دی. رانا ثناءاللہ خود نہیں کہہ رہا کہ عمران خان ہمارے ساتھ بات کرے, ڈیل کرے تو وہ باہر آ سکتا ہے, تو مطلب یہ ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ سیاسی کیسز ہیں. نہیں بھائی, وہ ایک اور چیز ہے, میرا سوال سن لیں. نہیں بھائی, میرا سوال سن لیجئے, میرا سوال کچھ اور ہے. جی, آپ لوگ ہر ایک سے دوسرے دن کے بعد جو ہے کوئی نہ کوئی پٹیشن کرتے ہیں, بشرا بی بی کو شفٹ کیا جائے بنی گالہ سے اڈیالہ, عمران خان صاحب کو زہر دیا جا رہا ہے, عمران خان صاحب کی میڈیکل کروائی جائے, یہ عمران خان صاحب کو فلاں بندے سے ملنے نہیں دیا گیا, پٹیشن کی جائے. اپیلیں تو آلریڈی آپ لوگوں نے کی ہوئی ہیں, سزائیں معطل کروانے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے, یہ ساری قانونی کارروائی ہو رہی ہے. سر یہ اگر لگے ہاتھوں اس میں جنرل باجوہ بھی ملوث تھے آپ کی حکومت گرانے میں, امریکہ تو چلے باہر کی بات ہے نا, ایک آدھی کوئی پٹیشن ان کے خلاف بھی ڈال دیں. تو اس کے خلاف ہم نے استدعا کی ہوئی ہے نا کہ سپریم کورٹ جو ہے اس کے اوپر جو ہے جو جس طرح سے وہ سائفر آیا تھا اور حکومت گرائی تھی, اور اس کے حوالے سے جو ہے وہ ہم نے استدعا کی ہوئی تھی, کیا اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی کارروائی ہوئی؟
9 मई के हवाले से हमने 25 मई से दरखास्त डाली है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट का क्यों वेट कर रहे हैं? नहीं, जब भी सर मैं कह रहा हूँ आप पेशावर हाई कोर्ट में जाके डाल दें, जनाब ये फलां बंदा है हमारा, ये इसने हमारी हुकूमत गिराई है, ये नॉमिनेट कर दें। जी पेशावर हाई कोर्ट में डाल दें और आप थाने में जाकर जो है दरखास्त भी दे दें। यहाँ पर आपने देखा नहीं है कि कैसे कहा जा रहा है कि यहाँ पर लोग कानून से ऊपर हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। हम तो बारह कह रहे हैं और हम तो इसलिए कर भी चुके हैं, लेकिन नहीं आप कानूनियत जो है नहीं, आप जनरल बाजवा के खिलाफ पिटीशन इसलिए नहीं कर रहे कि वो कानून के वो उसमें कटेरे में नहीं आ सकते, इस वजह से नहीं कर रहे, वरना आप कर देते। नहीं जनरल बाजवा को तो देखे ना, इमरान खान ने उस तोशाखाना केस के अंदर भी उस वक्त कहा था कि ठीक है जी आप साइफर केस के अंदर भी कि आप बिल्कुल उनको बुलाएं, तो क्या उनको बुलाया गया था? वो हाजिर है, बुलाया जाता ना। नहीं वो हाजिर है। उस वक्त जो है तोशाखाना का केस चल रहा था, वो हाजिर है। सेक्रेटरी को हमने कहा था कि सर वो हाजिर हैं, ठीक है, वो क्यों नहीं आए? नहीं सर आपको आवाज नहीं आ रही मेरे ख्याल में, वो हाजिर है, वो आप बुला लेते, आप बुला लेते, वो हाजिर है। आप मैं आपको बिल्कुल आए ना जी, और आए और बताएं कि कैसे आप बुलाएंगे तो आएंगे ना, कैसे नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग। सर आप गवाहों की लिस्ट में डालेंगे तो आएंगे ना। जिन्होंने केस, मेरी गुजारिश ये है कि जिन्होंने केस बनाया है जब वो गवाह पेश करते हैं तो वहां पर जब हमारी तरफ से जो है वो सफाई के लिए हमें तो मौका ही नहीं दिया गया ना, उसके बावजूद हमने कहा कि जनाब उनको बुलाएं, क्योंकि साबित उन्होंने करना है ना कि हमारा कोई गलती है, तो उनको बुलाएं और आकर वो बताएं कि कैसे वो साइफर आया था और उसके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग अभी हाई कोर्ट में भी चल रहा है, तो हाई कोर्ट के अंदर क्यों नहीं फिर बुलाया जा रहा? अगर हम केस करते और हम उनको नोटिस भिजवाते तो फिर उन्होंने आना था, तो आप बुला लेते। खैर चले इमरान साहब। जी इमरान साहब। सर बड़ा गरीबाना सा एक सवाल है कि अगर बाजवा साहब इतने ही बुरे हैं होंगे, लेकिन ये इमरान खान साहब ने उनसे दो मुलाकातें फिर क्यों की? अगर उनकी हुकूमत इन्होंने गिराई, साजिश की, अमेरिका के साथ मिलके की, मजबूरी तरफ पूछें। और ये भी कि फिर दो कमेटियां क्यों बनाई? मजबूरी में सर, मजबूरी में तो मिलना पड़ता है ना यार। नहीं इमरान साहब मजबूरी क्या थी? फिर एक्सटेंशन की लामहदूद मुद्दत के लिए कि जब तक चाहें आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहें। फिर कामरान खान साहब को इंटरव्यू देते हुए हाँ जी रहें, मुझे तो कोई नहीं है, इलेक्शनों तक रहें। ठीक है। तो ये अगर इतने वो विलन है एडो शक्ति कपूर ने, तो इनके खिलाफ ये मुलाकातें क्यों करते रहे? ठीक है उनके साथ मैं जरा इसमें डॉक्टर साहब को भी तो डाल लेना, इसमें मुस्लिम लीग नून को भी तो डालें और उनसे भी सवाल करें। वो बार बार हमें हर 6 महीने के बाद कहते हैं कर जो रहे हैं, तो फिर उनको डालने की क्या जरूरत है? बिल्कुल इमरान खान ने मीटिंग्स के हवाले से बात की, उन्होंने कहा कि मैंने मुल्क की खातिर जो है वो मीटिंग की। इमरान खान ने कभी ये नहीं कहा कि मैं गुलामी जो है वो मंजूर करूंगा, बाहर से कोई धमकी दे तो मेरी बेशक मैं गुलामी मंजूर करता हूं, मेरी हुकूमत रहने दे। उसने इनकार किया, उसने नहीं अड्डे नौकरी कर लांगा। क्या कह रहे हैं? किन्होंने इनकार किया? मैं एक बात करता हूं, नौकरी किसकी कर लांगा? नौकरी आप कर रहे हैं, नौकरी आप कर रहे हैं, ये बात आप गलत कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं इस वक्त जो साजिश की गई उसके हवाले से हम बात कर रहे हैं। आपकी जात के ऊपर बात नहीं की और आपको भी कोई हक नहीं है कि आप ऐसे करें कि उनके बारे में बात करें। अगर आपके रहनुमा है नवाज शरीफ तो फिर आप ठीक है, आप बताएं, खुल के बताएं कि मैं नवाज शरीफ की नुमाइंदगी कर रहा हूं, तो फिर मुझे भी पता हो। जब आप बतौर साफी बैठते हैं और फिर आप कहते हैं कि नौकरी कर लांगा, ये कर लांगा, कहां पर नौकरी की है? नौकरी की होती तो इस वक्त इख्तियार में बैठे होते। नौकरी उन्होंने की है जिन्होंने बूट पालिश की है और बाहर बैठ के डील करके आए हैं, जिनके लिए प्रोटोकॉल लगाए गए हाई कोर्ट के ऊपर। कैसी बात कर रहे हैं वो? बात सुन लेना, हौसला करे, बात सुने। साफी आप किसको मानते हैं? जो आपके गीत गाए, जो इमरान खान की झोलियां चुक चुक के फिरता पीछे जो दरमियानी बात करे, जहां इमरान खान की गलती हो इमरान खान की बात करे, जहां बूट पालिशों की गलती हो वहां पर उनकी बात करे। सिंपल पूछा है कि अगर बाजवा साहब इतने बुरे हैं भावनगर में जो वाकया हुआ है, मुलाकात आपने एक बात भी की है, आपने एक बात भी की है, ये जवाब आपके पास है, नहीं डाला गया, आपने बात की है। अच्छा मैं एक बात भी की है कि 9 मई के हवाले से जुडिशल कमीशन बनाया जाए कि अगर बाजवा साहब इतने बड़े गद्दार हैं तो उनके साथ आपने मुलाकातें क्यों की? अब आप पर्सनल हो गए। मैं चले आगे चलते हैं। नौकरी किसकी कर रहे थे? बाजवा साहब की और किसकी? मेरी कर रहे थे। मैंने जवाब दिया है, आपने दरमियान में नौकरी वाला जुमला डाला है। जब आपने जुमला डाला है तो मैंने उसका नौकरी बाजवा साहब की कर रहे थे। कोई दरमियान में बात डालेंगे, एक बाजवा की नौकरी कर रहे थे और किसकी कर रहे थे? मैं डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब को भी बीच में शामिल करना चाहूंगा। तैयार है मैं डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब को इमरान खान कोई वजीर आजम बनने के लिए नहीं आया था इख्तिदार में। इमरान खान की सियासत बिल्कुल साफ है। इमरान खान ने इस मुल्क की खिदमत के लिए आया था, उसने कोई बैंक नहीं बनाया। इमरान खान ने स्कीमें दी हैं, इमरान खान ने काम किया है, इमरान खान ने घड़ियां
آپ مرے جا رہے ہیں، کڑیاں آپ کی نہیں مرے چوری جا کی رہے ہیں، تھی آپ مرے جا رہے ہیں، جن کی آپ میں پیغام کوئی پہ ایسا جملہ پیغام بولوں مجھ سے گا پھر آپ کو برا لگے آج گا۔ کی بات سن لینا، مجھ سے کوئی بات نہیں کر رہا، آج بھی انہوں نے کہا ہے مجھے کوئی ڈیل نہیں کر رہا، مجھ سے کوئی بات نہیں کر رہا۔ دیکھیں صحافی نے سوال پوچھا کہ آپ سے کوئی بات کی ہے کسی نے، اس نے کہا مجھ سے کسی نے بات نہیں کی، اور میں نے پوچھا تھا کہ خان صاحب کیا ڈیل کی باتیں چل رہی ہیں، میں چور ہوں کہ میں ڈیل کروں گا، ٹھیک ہے۔ دیکھیں انتظار اگر کرنے کی بات ہوتی نا تو وہ اس وقت ہی کہہ دیتے کہ ٹھیک ہے جی میں خودداری کے اوپر بالکل جو ہے سلوٹ اچھا میں ذرا ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب سے سوال کر لوں، آگے چلیں سر، آگے چلتے ہیں جن کی آپ نمائندگی سر، آگے چلتے ہیں، چور ان کو کہہ چکی ہے جنہوں نے ملک لوٹا ہے، جن کو آپ ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ آگے چلتے ہیں سر، آگے چلیں۔ چلو میں ڈیفینڈ کر رہے ہیں، اوے بھائی تسی اپنا نالج ٹھیک کرو، آپ کی انفارمیشن ٹھیک نہیں ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اچھا چلیں جی، میں آگے چلوں، ڈاکٹر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر تسی صاحب بادام کھاؤ نا تو تسی اپنا نالج ٹھیک کرو۔ اچھا چلیں آگے چلیں جی، بس ہو گیا، آگے چلتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ جنرل باجوہ کے حوالے سے ویسے آپ دونوں کے دکھ سانجھے نہیں ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے بھی اور نون لیگ کے بھی، کوئی آپس میں اسی پوائنٹ کے اوپر مل ملا لیتے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ بڑی آپ نے کوشش کی، لیکن نعیم صاحب نے گل کو وہ کہتے ہیں نا، کوئی اڈے بننے آپ کو لگنے نہیں دیا، کبھی دائیں کبھی بائیں، ان باتوں کے سیدھی سیدھی جواب ہوتے ہیں، پروگرام کا ٹائم بڑا مختصر ہوتا ہے۔ بات یہ ہے کہ سب سے پہلے مجھے باجوہ صاحب کا نہ اس کانٹیکسٹ کا پتہ ہے، نہ شور شرابے میں بات آپ کی پوری سمجھ آئی ہے، لیکن جو امریکہ کے حوالے سے جو بات ہوئی ہے، مجھے یہ بات بالکل پتہ ہے بحیثیت ایک سیاسی کارکن کے کہ امریکہ کا پاکستان کے اندر آئینی طریقے سے عوام عمران خان کی حکومت کو گرانے میں کسی قسم کا کوئی کردار نہیں ہے، ٹھیک ہے، نہ امریکہ کو اس میں دلچسپی ہے، نہ امریکہ نے اس کے بعد کوئی پاکستان کا صوبہ اپنے نام کروا لی ہے، یا عمران خان صاحب جو نام نہاد بیانیہ کہ جناب میں غلام ہوں، میں فلان ہوں، پاکستان اللہ کے فضل سے ایک آزاد ملک ہے، یہاں پہ نہ کوئی غلامی کی بات ہے، نہ کوئی غلام بنانا چاہ رہا ہے آپ کو، وہ آپ کو تو جینے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، آپ کو ملک میں معیشت دیکھیں، روٹی نہیں لوگوں کو مل رہی، کس نے آپ کو غلام بنانے کی باتیں کرنی ہے؟ یہ سب سیاسی ڈھکوسلے ہیں جس کا نعرہ عمران خان صاحب نے لگایا۔ ٹھیک، امریکہ کا رجیم چینج میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک آخری بات، جی سر، جو امریکہ کو انوالو کر رہے تھے، آج آپ دیکھیں کہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے ایک ممبر قومی اسمبلی نے سعودی عرب کو بھی اس میں انوالو کر لیا، جی ہاں، اس سے بڑا بھونڈا مذاق، اس سے بڑی بددیانتی پاکستان اور کی وہ اپنی فورن بات پہ پالیسی کھڑے اور ہوئے ہیں، پاکستان کے انٹرسٹ کے خلاف، وہ کہہ رہے ہیں منصور صاحب مجھے ایک موقع دیجیے گا، منصور صاحب ان کے خلاف کسی طرح کی پارٹی نے کوئی کارروائی نہیں کی، پارٹی نے انہیں ڈس اون نہیں کیا، پارٹی کی وہ آج بھی اسپوکس پرسن ہے، آج بھی اسمبلی میں وہ فرنٹ لائن میں بیٹھتے ہیں، اور بیان انہوں نے سعودی عرب کے خلاف دیا ہے کہ وہ بھی پاکستان میں رجیم چینج کے خلاف ہے۔ اس بات کا سعودیہ کو بھی شدید خیال ہے اور ہونا چاہیے۔ عمران صاحب سر، میں آخری ذرا 30 سیکنڈ ہے، عمران صاحب جلدی سے اس کو بات کریں پلیز۔ سر میں ذرا نہیں جوتا صاحب کی تسلی کرا دوں، یہ جو بار بار مجھ پہ الزام لگا رہے تھے، جو بات آپ نے جنرل باجوہ سے متعلق ڈاکٹر صاحب سے پوچھی ہے، جواب انہوں نے بھی نہیں دیا۔ یہ جو ہے نا وہ ووٹ کو عزت دو والی ساری باتیں، ہمارا تو کیس ہی ہے کہ جنرل باجوہ کو پکڑے، جنرل فیض کو پکڑے۔ میں اگر آپ نے پاکستان کے مسئلے ٹھیک کرنے، قسموں کو میں کیسے کہہ سکتا ہوں نعیم صاحب عمران صاحب کے وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ باقی چیزوں اور ایک منٹ کے اندر مجیبر رحمان شابی صاحب نے کہا ایک ان کی منٹ باقی باتوں کے اوپر عمران شفقت صاحب جو ہے وہ عمران صاحب ایک چھوٹی سی بات میں کر سکتا ہوں، اگر آپ مجھے 30 سیکنڈ دیں تو ایک بات میں کر سکتا ہوں۔ سر میرا ٹائم ختم ہو گیا، آپ فون پہ بات کر لیجئے گا۔ بہت بہت شکریہ عمران شفقت صاحب آپ کا، ڈاکٹر طارق فضل چودھری، نعیم حیدر پنچوتا صاحب، ان دونوں کے پاس ایک دوسرے کے فون نمبر ہے، باقی باتیں فون پہ کر لیں گے۔ ناظرین پروگرام سے اب تک اتنا ہی، کل دوبارہ ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔